السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان سے پہلے یہ باتیں سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو میں بتائی گئی باتوں پر عمل کرنے کی نیت کریں، جس سے آپ کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اسے لائک اور شیئر کر دیں، جس میں آپ کو روزہ، تراویح اور صدقہ زکوٰۃ کے بارے میں مختصر بات بتائی گئی ہے۔ لازمی ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شعبان میں ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ جتنا آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے، اتنے کسی اور سال کے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شعبان کے روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے، مگر امت کو کہا کہ اس 15 شعبان کے بعد روزہ رکھو گے تو کمزور ہو سکتے ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے۔ وہ اس لیے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ رکھ لیں۔ وہ اس لیے منع کیا ہے کیونکہ فرض روزے کسی بھی حال میں آپ سے نہ چھوٹ جائیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کا خیال رکھتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ نے رمضان کا انتخاب کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں تراویح کو شروع کیا تاکہ اس میں قرآن پڑھا جا سکے۔ تراویح میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ رمضان میں تراویح کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو 3 دن پڑھا، اس لیے کہ کہیں یہ تراویح فرض نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کا بہت خیال رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کو شروع قرار دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ رمضان میں قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے، تو اس لیے رمضان میں رات کو تراویح بھی پڑھنی چاہیے اور دن میں بھی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحابہ نے ابوبکر کے دور میں تراویح ہی شروع کر دی۔ تراویح حضرت عمر کے دور میں نہیں شروع ہوئی۔ یہ یاد رکھو، حضرت عمر نے صرف اتنا کہا ہے کہ مختلف ٹولیوں میں جو پڑھ رہے تھے ان کو ایک امام پر جمع کیا ہے۔ آپ ابھی سے روزے رکھنے کی عادت ڈالنا شروع کر دیں اور برائی کو کم کرنا شروع کر دیں، جس سے کہ رمضان میں ایک دم بھی برائی نہ ہو، اور آپ ابھی سے گناہوں سے بچنا شروع کر دیں، اور ہو سکے تو تہجد میں اٹھنے کی عادت ڈالنا شروع کر دیں، کیونکہ پھر رمضان میں سحری کے ٹائم اٹھنا تھوڑا بھاری پن لگتا ہے، جس سے کہ آپ کو تھوڑا دقتیں لگ سکتی ہیں۔ تہجد کے ٹائم اٹھنے کی عادت ڈالیں، اس سے آپ کو آسانی رہے گی، اور تہجد کی نماز اور دعا کی عادت ڈالنا شروع کر دیں۔ جو لوگ ایسا پہلے سے کر رہے ہیں ماشاءاللہ کرتے رہیں۔ روزہ رکھنا آسان ہے، مال خرچ کرنا مشکل۔ آج کل لوگ منتیں جو مانتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا تو یہ کروں گا۔ خواتین جو منتیں مانتی ہیں نماز روزے کی تو منتیں مانی جاتی ہے، پیسے خرچ کرنے کی منتیں نہیں مانی جاتی۔ پیسوں سے ہمیں بہت محبت ہے، اور اللہ نے جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں مال خرچ کرنے کا ذکر ساتھ ساتھ کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کنجوس نمازی پسند نہیں۔ تو ہم اس نوٹ سے دل نہ لگائیں، پیسہ رکھیں مگر ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا کریں۔ روزے رکھو، کیونکہ روزے رکھنے سے جو اصلاح ہوتی ہے وہ کھانے سے نہیں ہوتی۔ جب آپ صدقہ خیرات کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرو گے تو شیطان کہے گا کیا کر رہے ہو، اتنی محنت سے کمائے ہیں کیسے دے دوں؟ تو آپ جوانی میں بھی صدقہ کیا کریں، ورنہ بعض دفعہ بڑھاپے میں انسان خود صدقات خیرات شروع کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ پیسہ میرے کام نہیں آئے گا، یہ فلانے مدرسے میں دے دو اور فلاں مدرسے میں لگا دو۔ لیکن یہ یاد رہے، آپ جوانی میں صدقہ کرو گے تو جوانی سے ہی صدقے کے ثواب لینا شروع کر سکتے ہو۔ اور خاص بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سبھی لوگ کو پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگ صدقہ کرتے ہیں۔
جو اس کے مال کی حیثیت کے حساب سے صدقے کی رقم جو اس لائق ہے ان کو دیا جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ رقم ان کو رمضان سے پہلے یا رمضان شروع کے دنوں میں ہی اس کو ادا کر دیا جائے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ رمضان میں ان کو روزہ رکھنے میں اور افطاری میں بھی آسانی ہوگی، اور عید آنے سے پہلے وہ عید کی تیاری مکمل کر سکتے ہیں، جیسا کہ اکثر لوگ کرتے ہیں۔ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی یہ کام کر لینا چاہیے، اس سے آپ کو جلدی ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کرنا۔ جزاک اللہ۔